السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة. برادران اسلام، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، جس عنوان پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے بھائی چارہ. یقیناً یہ بہت اہم موضوع ہے. ہم لوگ بھائی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو دودھ شریک ہیں اور جو ایک قانون کے تحت بدھے ہوئے ہیں. جیسے ایک کھوٹے کے اندر جانور کو باندھا جاتا ہے، ایسے ہی ایک دین ہے ہمارے پاس. دین یعنی دین ایک قانون ہے، ایک نظام حیات ہے، اور اسی قانون کے تحت ہم تمام لوگ کلمہ پڑھنے والے بدھے ہوئے ہیں. چاہے وہ مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، دنیا کے کسی کوشے کا کوئی بھائی ہو، کوئی بہن ہو، وہ یہ سمجھتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے اور ہمیں پڑھنا ہے. روزے ہم پر فرض ہیں، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے. اسی طریقے سے جتنے بھی قوانین ہیں، دنیا کے کسی خطے اور گوشے میں رہنے والا انسان اور جنات اس قانون سے بندھا ہوا ہے. اس لیے ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت جو بیان کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس آیت نے پوری انسانیت کو جوڑا ہے. کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی جزیرے پر رہنے والا انسان ہو، ایشیا، افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا، اللہ نے فرمایا تم کو ایک ماں باپ سے ہم نے پیدا کیا، تمہاری نسلوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا اور تم دنیا کے اندر پھیل گئے. تو دنیا کے اندر جو بکھرے ہوئے انسان ہم دیکھ رہے ہیں، ان بکھرے ہوئے انسانوں سے ہمیں نفرت کیوں ہے؟ اس لیے نفرت ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات جا کر نہیں بیٹھ رہی ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں. اللہ نے وہاں سے شروعات کر کے ہم کو بتایا ہے. تو نفرت کی کوئی جگہ قرآنی احکام کی پیش نظر باقی نہیں رہ جاتی. اس طریقے سے ہم کو ایک لڑی میں پرویا. اور جو لوگ کلمہ گو ہیں وہ امت اجابت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پیش کیا، اور جن لوگوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ آپ کے امتی ہو گئے. اور جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ امت دعوت ہے. کیا ہم امت دعوت سے نفرت کریں گے؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے
چاہے وہ ہمارے وطنی بھائی ہوں یا ایسے بھائی ہیں جو ہم سے نفرت تو رکھتے ہیں لیکن بحیثیت دین پہنچانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سے محبت کریں. بھائی چارگی کے مسئلے میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو جوڑا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومنہ عورتیں بعضهم اولیاء بعض، بعض کے دوست ہیں، جس کے معنی ہمدرد کے ہیں. کتنی پیاری بات بتائی اللہ تعالیٰ نے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. کس کی صفت بتائی جا رہی ہے؟ مومنین کی صفت بتائی جا رہی ہے. فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. اکیلے نہیں پڑھتے ہیں، اپنے بھائی کو بھی گھسیٹ لائے، بھائی صاحب چلو. اپنی وائف کے اوپر بھی پانی ڈالا کہ جگو نماز پڑھو، فجر کا وقت ہے. افسوس ہمارے یہاں فجر وغیرہ کی نماز کے لیے تصور بھی ختم ہے کہ یہ بھی کوئی نماز ہے، یہ بھی فرض ہے مسلمانوں پر. یہ حقیقت ہمارا نوجوان سوچ نہیں رہا ہے کہ یہ بھی نماز فرض ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اس کے بعد فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. مومن مرد اور مومنہ عورتیں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. بھائی چارے کے مسئلے میں یہ ہے کہ اپنے مال سے اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو اپنے خوشی میں شریک کرتے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہاں زکوٰۃ دینے والے کون ہے؟ اور یہ ملک غریب ہے. افسوس کی بات ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، یعنی بات مان کر چلتے ہیں. اب آگے نتیجہ سن لیجئے. ہم میں سے ہر شخص فائدہ چاہتا ہے اور چاہنا بھی چاہیے. ہر بہن فائدہ چاہتی ہے، چاہنا چاہیے. فرمایا نتیجہ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ جلد ہی ان لوگوں پر رحم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کے رحم کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو ہٹا لے گا، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ہٹا لے گا، اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے گا، اللہ تعالیٰ مال سے نواز دے گا، کشادگی پیدا کر دے گا. اللہ تعالیٰ جو لوگ اور جو بہن اپنے بہن کا خیال کرے گی اور جو بھائی اپنے بھائی کا خیال کرے گا، اولئک سیرحمہم اللہ. کون نہیں چاہتا؟ اور اس کے چاہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہم کریں. آئیے دیکھیے ایک چیز اور ہے، محبت. اگر کوئی بھائی کسی بھائی سے محبت رکھتا ہے، کیا اس کا نتیجہ ہے؟ کوئی بہن کسی بہن سے محبت رکھتی ہے. اور ایک چیز بیچ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تمام چیزیں اس وقت ہوں گی جب ہم اپنے دل میں آخرت کو بٹھائیں گے کہ ہم دنیا کی کامیابی سے زیادہ آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں. تبھی ہم نفرت کرنے والے سے محبت کریں گے، تبھی ہم گالی دینے والے کو گالی کا جواب نہیں دیں گے، ہم خاموشی سے چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. فرمایا کہ جب تک تم ایمان والے نہیں ہو جاتے اور تم ایمان والے نہیں ہوگے. یہ دیکھیے ڈرنے کی بات ہے، یہ پوائنٹ ہے جو ڈرنے کی بات ہے. تم ایمان والے نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم محبت کرو. آدمی کلمہ تو پڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آپس میں محبت کرو اس سے دور ہے. اور اس کے بعد فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس سے تم محبت کرنے لگو؟ پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو. محبت کے بغیر آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا. آج ہمارے درمیان کیا ہے؟ آج ہمارے درمیان نفرت ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی ہے اور آخرت میں بدلہ ہم نہیں چاہتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے.
یہ ہمارا وتیرہ اور طریقہ ہے۔ کوئی آدمی اگر ایک بات غلط کہتا ہے تو اس کے لیے ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک کیفیت اس وقت کی جو ہے شریف آدمی کی کیفیت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بدماش آدمی آتا ہے تو اس سے بھیڑ جاتا ہے اپنے حقوق کے لیے۔ اور رذیل آدمی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ غریب آدمی، کمزور آدمی سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس سے سوا شیر ملتا ہے تو اس سے وہ دم دبا کے بھاگتا ہے، کہتا ہے صبر کر لو۔ برا نہ مانیے گا، صبر کر لو، صبر بہت میٹھا پھل ہے۔ اسلام میں صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ایک تماچا کوئی مارے تو برداشت کر لو، پھر بہت صبر کرتے ہیں جب کوئی طاقتور مارے۔ یہ صبر کا مفہوم اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں جو صبر کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ مشکلات پر بھی آپ اپنے آپ کو دین سے باندھے رکھیے، یہ مفہوم ہے۔ جیسے ہی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے ہم دین چھوڑ کے بھاگتے ہیں، اور جیسے غمی کا موقع آتا ہے ہم دین چھوڑ کر بھاگتے ہیں۔ ہم صبر پر نہیں ہیں، لیکن ہمارے اردو زبان میں جو صبر کا مفہوم ہم بیان کر لیتے ہیں اپنے صبر کے لیے وہ یہ ہے، سوا شیر سے بھاگ لو، صبر ہے۔ تو محبت ایک چیز ہے، اس محبت کا فائدہ دیکھ لیجیے، چند منٹ کی گفتگو ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ محبت کرے؟ ہر کوئی ہم میں سے چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اس سے بہتر کیا ہے؟ لیکن اللہ محبت اسی وقت کرے گا جب ہم بندوں سے محبت کریں گے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ کوئی شخص اللہ کے بندے سے محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ایمان کی مٹھاس اس کو محسوس ہوگی جب وہ اپنے بھائی سے محبت کرے گا۔ ایک بہن اپنے بہن سے لڑنے کے بجائے اس سے محبت پیدا کرے گی، یہ۔ اور تیسرا انعام کیا ہے؟ دل پر پتھر رکھیے، باتوں کو برداشت کیجیے، ایک دوسرے سے محبت کیجیے۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں ایسے آدمی کو جگہ دے گا جو اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ قیامت کے دن آپ دیکھیے 45 ڈگری سیلسیس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، رومال رکھ کر گھروں کے اندر بھاگتے ہیں۔ عرب کی گرمی 48 ڈگری آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ افریقہ کی گرمی اور تیز، چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتا ہے چہرہ لوگوں کا۔ یہ نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ اس دن ایسے آدمی سے جو محبت کرتا ہے۔ شرعاً جو محبت مقصود ہے ویسی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں، اور آپ کے بہت سارے وہ مسلمان بھائی مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچتے ہیں تو حالات کیسے ہوتے ہیں؟ حالات بہت ناگفتابے ہوتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھیے کہ کوئی آدمی مال لے کر نہیں آ رہا ہے، گھر لے کر نہیں آ رہا، مدینہ المنورہ جب پہنچ رہا ہے تو اس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، اس کے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے، تجارت کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ قسم پرسی کا عالم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے سپرد کر دیا کہ فی الحال ایڈجسٹ اس طریقے سے کیجئے کہ ان کے ساتھ کھانا کھائیے، ان کے ساتھ رہیے، پھر حالات بہتر ہوتے گئے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات کیسے تھے کہ کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، لیکن چند سالوں کے گزرنے کے بعد حالات کس طرح پلٹا کھائے کہ کوئی زکات لینے والا نہیں تھا۔ آخر ہوا کیسے؟ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے اسکالر جو کئی لاکھ روپے لے کر اور محفلیں جما کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوئی نئی بات نہیں لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتوں کو لاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، اور کئی لاکھ روپے اس کا وصول کرتے ہیں کہ ان اصولوں پر چلو گے آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ ان کے اندر جو بات تھی کہ اپنے سے زیادہ دوسرے کو ترجیح دیتے تھے، ہر آدمی کا معاملہ یہی تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جتنا مال ہے اس کا 2 حصہ کرتا ہوں، آدھا آپ لے لیجئے، آدھا ہم۔ ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد آپ ان سے شادی کر لیجئے۔ یہ سارے واقعات آپ سن چکے۔ چند انہوں نے کیا کہا؟ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے آپ کے مال میں اور آپ کے اہل میں۔ ہم کو بازار کا راستہ بتائیے۔ خود کمانے کی کوشش کرتے تھے، خود کھانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب پہنچے، آپ نے ان کو کلہاڑی دی اور جنگل کی طرف بھیجا. یہ چیز ان اصولوں پر چل کر آج مسلمان نوجوان صبح تک جاگتا ہے، 2 بجے تک جاگتا ہے اور اس کے بعد پھر سوتا ہے تو 12 بجے دن میں اٹھتا ہے. جب ہم وہ قوم ہیں کہ سورج ہم کو جگاتا ہے، ہم ترقی کر سکتے ہیں دنیا کے اندر. وہ قومیں دنیا کے اندر ترقی کرتی ہیں جو سورج کو جگاتے ہیں. ہمارے یہاں تصور پلٹا جاتا ہے. یہ ایک اہم موضوع ہے، بہت اچھا موضوع ہے. اس کی طرف نہ جا کر اس وقت ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپس میں بھائی چارگی اور محبت کیسی ہونی چاہیے. آپ دیکھیے ایک صاحب کے گھر بکرے کا سر آتا ہے ہدیہ میں. انہوں نے کیا محسوس کیا؟ انہوں نے محسوس یہ کیا کہ میرا بھائی زیادہ ضرورت مند ہے، میں اس کو دے دوں. انہوں نے دوسرے کو محسوس کیا، انہوں نے تیسرے کو محسوس کیا اور اس کے بعد وہ سرا پھر پہلے والے کے گھر آ گیا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. خود ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. اس ترجیح نے اسلام کو دنیا میں بڑھایا. لوگ اسلام قبول کرنے لگے. اس بھائی چارگی نے لوگوں کو مجبور کیا اور لوگ پھر مضبوط ہوتے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس زیادہ ضرورت کے سامان ہیں تو اپنے بھائی کو دے دے. لوگ کباڑ والے کو بھیجتے ہیں، آپ ہدیہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا بھائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی ان سب چیزوں کے بارے میں فرمائی ہے. ہم بھی ہدیہ کرتے ہیں. اب تھوڑا تلخ بات کہنے جا رہا ہوں جو تجربے سے. ہم بھی ہدیہ کرتے ہیں. ہدیہ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے یہاں کوہڑا کدو کٹا تو پورے محلے میں تقسیم ہوگا، یہ بھی ہمارا ہدیہ ہے. اور اگر ہمارے گھر بکرے کا گوشت بنا تو دروازہ اس طرح بند کرو کہ باہر خوشبو ہی نہ جائے. ہم اسلام کے ان اصولوں پہ چل رہے ہیں جو اسلام کا اصول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سالن بنا رہے ہو تو شوربہ بڑھا لو پڑوسی کے لیے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اگر آپ نے کٹورے میں شوربہ بڑھایا اور دے دیا اپنے پڑوسی کو تو اس کے ایک دن کے گھر کا انتظام تو سمجھ کچھ آ گیا کہ چلیے آج گوشت پڑ گیا، ایک مہنگی چیز، تو 2 دن اور سبزیاں کھا لی اس نے. تو یہ ماحول ایک چیز بہت اہم ہے کہ یہ سماج ترقی کرے گا کہ نہیں کرے گا. کپڑا دکان پر ہم جاتے ہیں، ہماری بھائی چارگی اور محبت کیسی ہے لوگوں سے، غریب لوگوں سے. بھائی صاحب ذرا دینے والا کپڑا دینا. کہا سمجھ گیا. دکان والا بولتا سمجھ گیا اور پھر وہ لا کے دیتا ہے. وہ کھر 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 کرتا ہے. وہ لنگی، وہ کپڑا، یہ دینے والا کپڑا ہے. قرآن مجید کی آیت سن لیجئے. آپ کی جیسی نیت، ہماری جیسی نیت، ایسی برکت. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں تم اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو. یہ سب آیتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. اور عملی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے غلام کو اچھا کپڑا دلایا اور اپنا کہا کہ میرے لیے یہی کافی. ہم کس دنیا کے اندر جی رہے ہیں؟ ہم نے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ نے کہا کہ تمہاری کمزوری یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے لیے. ہمارے لیے ضروری ہے، بھائی چارگی اور محبت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ترجیح دیں. ایک صاحب نے کہا کہ میرا انتظام ہو گیا. دکان پر بیٹھے تھے اور ایک عیسائی بھائی ان سے غلہ لینے آئے تھے. کہا سامنے والی دکان سے لے لیجیے. یہ واقعہ آپ سن چکے ہوں گے لیکن بیان کرتا ہوں، سامنے والی دکان سے لے لیجیے. جب وہ سامنے والی دکان پر گئے اور وہاں سے غلہ خریدا تو کہا بھائی آپ نے غلہ کیوں نہیں دیا؟ کہا غلہ اس لیے نہیں دیا کہ ہمارا انتظام ہو گیا تھا ہمارے بچوں کا. انہوں نے کہا کہ یہ اسلام اس طریقے سے آپ کو سکھلاتا ہے کہ سامنے والا جو بھائی ہے اس کے پاس ابھی بچوں کا گراہک کوئی نہیں گیا، انتظام نہیں ہوا تو اس کا بھی انتظام ہو گیا. اس نے کہا جیسا کہ بتایا جاتا ہے، اس نے کہا کہ اب مجھے کلمہ پڑھا دو. میں اس دین میں رہنا چاہتا ہوں، اس قانون میں رہنا چاہتا ہوں، اس بھائی چارگی میں رہنا چاہتا ہوں. اور ایک بات سن لیجیے. ایک پڑوسن اپنے پڑوسی سے نمک مانگ رہی تھی تو بچے نے کہا، نوجوان بچے نے کہا کہ اماں کل تو ہم نمک لا کے آپ کو دیے ہیں، پھر بھی آپ مانگ رہی ہیں پڑوسن سے.
تو کہا بیٹا ایسا ہے، ہمارے جو پڑوسن ہے وہ ہم سے کبھی کبھار کوئی چیز اکثر مانگا کرتی ہے، ٹماٹر دے دیجئے، ہرا مرچا دے دیجئے، لیمو دے دیجئے، کوئی نہ کوئی چیز مانگا کرتی ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے مانگنا بند نہ کرے، اس لیے میں نمک مانگ لیتی ہوں کہ تھوڑا سا نمک دے دو تاکہ اس کو ہچکچاہٹ نہ ہو۔ میرے دوستو، اسلام جو ہمیں بھائی چارگی اور محبت کی تعلیم دے رہا ہے وہ کیا اعلیٰ نمونہ ہے، اور ہم کہاں چلے گئے؟ میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا کر دے، نفرت اور قدورت اور بغض کینہ کپٹ ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا